اپنے عقل کے بازو پر، عقل کے ترازو پر تولنے والے ایسے لوگ کہ جن کا مرمائی نظر، توجہ یہاں کیجیے گا، اور جن کا مقصد اور جن کا ترازو ہر چیز کو عقل پر، مادیت پر اور خارج میں موجود آنے والی اشیاء پر تولتا ہے، سو جو چیز ان کے معیار عقل پر پوری اترے تو اسے تسلیم کرتے ہیں، اور جو پوری نہ اترے اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ لہذا ایسے لوگوں سے آپ نے فیس بک پر، سوشل میڈیا کے دیگر ذرائع، یوٹیوب وغیرہ پر یہ جملے بہت بار سنے ہوں گے کہ آج کے دور میں کرامات کیوں نہیں ہوتی، کیوں ایسا شخص ہمارے سامنے نہیں آ جاتا جو پہلے کی طرح بزرگان دین جن کے بارے میں یہ منقول ہے کہ جناب ان کی کرامات میں سے یہ بات تھی کہ وہ ہوا میں پرواز کیا کرتے تھے، ان کی کرامات میں سے یہ بات تھی کہ وہ پانی پر چلا کرتے تھے، ان کی کرامات میں سے یہ بات تھی کہ وہ بیک وقت کئی مقامات پر ایک ہی وقت میں موجود ہوا کرتے تھے، ان کی کرامات میں سے یہ بات تھی کہ وہ یہاں بیٹھ کر کئی میل دور کسی بھی فرد کو دیکھ کر اس کو ہدایات دیا کرتے تھے۔ آج ایسا کیوں کر ممکن نہیں ہے؟ چونکہ آج ایسا ممکن نہیں ہے، لہذا ثابت یہ ہوا ان کے بقول کہ کرامات کچھ نہیں، اور ان کا انکار کر دیتے۔ سو جب کرامات کچھ نہیں ہے، ان کا انکار کر دیا، تو جن سے ان کرامات کا صدور ہوا وہ شخصیات بھی کچھ نہ ہوئی، کیونکہ انڈائریکٹلی کرامت کا انکار ان شخصیات کا انکار۔ سو آج ہم اپنے اس مختصر سے وقت میں اللہ کے فضل و احسان سے اس بات کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات جو ہمیں سمجھنی چاہیے اور اسے یاد رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ شریعت کا معیار کرامت نہیں ہے۔ کسی بھی شخص کے ولی ہونے کا ترازو اور پیمانہ کرامت سے نہیں ناپا جا سکتا، حتیٰ کہ یہاں درس نظامی سے فاضلین حضرات بھی بیٹھے ہیں، کتب فقہ میں، کتب عقائد میں یہ بات موجود ہے کہ اگر یہ ممکن ہے، بہت ممکن ہے، بلکہ واقع ہے کہ جو اللہ کا ہی انکار کرتے شخص، اس کے ہاتھ سے بھی بعض اوقات ایسی چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں تو خلاف عقل ہوتی، انہیں استدراج کی قبیل میں ڈال دیا جاتا ہے کہ یہ استدراج ہے۔ سو یہ تو کوئی بات نہیں کہ یہ کہہ کر رد کر دیا جائے، لہذا اصل معیار اگر صرف کرامت ہوتی اور اسی سے کسی بھی شخص کے ولی ہونے کا علم ہو جاتا تو وہ شخص کے جس کو خدا پہ یقین نہیں ہے، جو منکر خدا ہے، اس سے اگر کوئی ایسا کام، ایسی چیز خلاف عقل صادر ہو جائے جسے دیکھ کر لوگ حیران اور پریشان ہو جائے تو اسے بھی بلی کہنا چاہیے، کیونکہ کرامت تو اس سے بھی ظاہر ہو گئی۔ حالانکہ ایسا نہیں، بلکہ شریعت کا جو معیار ہے وہ کیا ہے، وہ میں اپنی طرف سے نہیں، تصوف کے ایک بہت ہی جانی مانی شخصیت حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب بایزید بسطامی کوئی ہلکا بندہ نہیں، یہ کوئی چھوٹے موٹے شخص کا نام نہیں ہے، یہ اتنی بڑی شخصیت ہے کہ حضرت داتا صاحب نے کشف المحجوب میں معرفت کے باب میں جن 10 اولیاء کا ذکر کیا ہے کہ اگر تصوف کے چوٹی کے 10 اولیاء کو ذکر کیا جائے، ان کا نام لیا جائے تو ان میں بایزید بسطامی کا نام بھی آتا ہے۔ اتنی بڑی شخصیت ہے، اور اقبال جیسا شخص ساری زندگی جس نے اگرچہ بظاہر اس کا جو بھی معاملہ تھا لیکن دین حق کے لیے اس نے کام کیا، اقبال
نے بھی حضرت بایزید بستامی کو خراج پیش کیا اپنی کتاب میں. کامل بستان از تقلید فرد اجتناب از خوردن خربوزہ. اقبال نے لکھا کہ حضرت بایزید بستامی نے ساری زندگی خربوزہ نہیں کھایا. لوگوں نے پوچھا ہے کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب حدیث سے یہ تو ثابت ہے، رسول اللہ کے عمل سے یہ تو ثابت ہے کہ حضور نے خربوزہ کھایا، لیکن یہ ثابت نہیں ہے کہ کاٹ کے کھایا یا توڑ کے کھایا. تو کاٹ کے کھاتے تو یہ خیال آتا کہ کہیں حضور نے توڑ کے کھایا ہو اور میں ایسے کھا لوں مخالفت ہو جائے. توڑ کے کھاتے تو یہ خیال آتا ممکن ہے کہ حضور نے اسے کاٹ کے کھایا اور میں پھر مخالفت نہ کروں. ساری زندگی خربوزہ ہی نہیں کھایا اس وجہ سے کہ کہیں مخالفت سنت نہ ہو. اتنا بڑا شخص. کسی نے حضرت بایزید بستامی کو اپنی حالت بیان کی. تصوف میں جو اولیاء کی حالت ہوتی ہے، جو انہیں سلوک کی مناسب طے کرنے کی کے بعد حاصل ہوتی ہے. آگے تصوف کا اگر معنی آپ غور کریں، اس میں حضرت حضور سیدنا غوث اعظم نے اپنی کتاب سر الاسرار میں وضاحت کی ہے. تصوف کے ہر لفظ کا الگ معنی ہے. تے کا الگ معنی ہے، سواد کا الگ معنی ہے، واو کا الگ معنی ہے، فے کا الگ معنی ہے. لہذا آپ لکھتے ہیں کہ تصوف کے تے سے مراد توبہ ہے. اگر آپ تصوف کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کوئی کرامتوں کا کھیل نہیں ہے، یہاں کوئی تماشا نہیں لگا ہوا کہ کوئی اٹھے اور اڑ کے دکھا دے تو کہا جائے ولی ہے، پانی میں چل کے دکھا دے تو کہا جائے ولی ہے. نہیں، اگر آپ اس کی حقیقت کو جان لیں گے، اس پر غور و فکر کر لیں گے، تو یہ جو مانعین ہیں، منکرین ہیں اور معترضین ہیں، اب سمجھ جائیں گے کہ یہ بیچارے اپنے گمان میں اور اپنے زعم میں معصوم ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہے کیا. سنیے حضرت